بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ مدد فرما الواحد القہار علی اللہ مدد فرما توفیق تائید ہمت یاری توفیق تائید ہمت یاری مولا مہربان کے نام سے ہمارے کورس جو کہ جماعت خانہ شناسی کا کورس ہم کر رہے ہیں اس میں ہم آج کچھ جماعت خانے کی بلڈنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جماعت خانہ وہ پاک جگہ ہے جو امام ہمارے لیے چنتے ہیں، بناتے ہیں، جہاں پہ ہم اپنی عبادات کرتے ہیں۔ قرآن سے ہم نے وہ ریفرنسز ڈسکس کیے تھے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اسی جگہ کو جماعت خانہ قرار دیا گیا تھا، عبادت کی جگہ قرار دیا گیا تھا، یعنی کہ وہ اتنی پاک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ جماعت خانے کی بلڈنگ، وہ جگہ جہاں عبادت گزاری جائے، وہ بلڈنگ بنائی جاتی ہے۔ اسی بات سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جماعت خانہ جو ہے وہ کتنی پاک اور پاکیزہ جگہ ہے۔ ہمارے یہاں جب جماعت خانہ ہم دیکھتے ہیں، جو بلڈنگ بننے کا پروسیس ہوتا ہے وہ امام ہی کی پرمیشن سے ہوتا ہے۔ جب جماعت کسی علاقے میں رہتی ہے تو مولا کے حکم سے وہاں پہ سروے ہوتے ہیں، انالیسس ہوتے ہیں کہ کہاں اسکول اچھے ہیں، کیسا ایریا ہے، بہت سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے امام جو ہے پرمیشن دیتے ہیں کہ کس کیلیبر کا جماعت خانہ کہاں بننا چاہیے۔ اور جماعت خانہ جو ہے امام کی پراپرٹی ہے۔ لیڈرز جماعت کے بہاف پہ مولا کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جماعت خانہ بلڈ کرنے میں ہم بھی ساتھ دینا چاہتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور امام اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ جماعت خانہ بنانے میں جو بلڈنگ ہے وہ امام کی ہوتی ہے، اور امام جو ہے وہ پورا ولنگ ہوتے ہیں کہ جماعت خانے کی بلڈنگ کو امام خود ہی بنائے، لیکن ہم خوشی خوشی جو ہے امام کو اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ مولا یہ عبادت کی جگہ ہے، اور اسماعیلی جو ویل ٹو ڈو ہیں، دنیا والے جنہوں نے اچھا کیا ہے، وہ بہت خوشی سے اس خدمت کو پیش کرتے ہیں، جماعت خانے کی بلڈنگ کو بنانا چاہتے ہیں، اور امام اس کو قبول کرتے ہیں۔ پھر اس کے جو ہے وہ بہت سارے سٹیجز ہیں جس میں بہت ساری میٹنگز اور ڈسکشن ہوتا ہے۔ جو نیو جماعت خانے بنے ہیں، جو ہائی پروفائل ہائی کیلیبر کے جماعت خانے بنے ہیں، وہ ہم جانتے ہیں کہ پرنس امین محمد نے اپنے انڈر میں لے کے ان تمام جماعت خانوں کو جو ہے بنایا ہے، اور پھر امام کی پرمیشن سے جب امام رضامندی دیتے ہیں تب ہی وہ جماعت خانے کی اوپننگ ہوتی ہے اور جماعت خانہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ ایسا بھی بہت دفعہ ہوا ہے کہ جماعت خانہ بن چکا ہے لیکن امام اگر پرمیشن نہیں دیتے ہیں تو وہ جماعت خانہ شروع نہیں کیا جاتا ہے۔ جب تک امام کا حکم، امام کا امر نہیں آتا ہے، جماعت خانے کی شروعات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ امام ہی کی کمپلیٹ مرضی ہوتی ہے کہ امام کہاں پر، کس لیول کا، کہاں کیسے جماعت خانہ بنانے کا اپروول دیں گے۔ ایک بات جو کہ بہت عجیب و غریب ہے کہ جتنے بھی نیو پروفائل کے جماعت خانے بنے ہیں، اگر مثال کے طور پہ پلینو جماعت خانے کی ہی مثال ہے، اگر ڈالس میں، تو اگر ہم دیکھیں گے پلینو جماعت خانے میں ونڈوز میں تو 8 کا فگر بنا ہوا ہے، یا جو ہے وہ پلرز ہیں وہ اگر گنیں گے تو وہ 4 اس طرف اور 4 اس طرف ہے، مفتی صاحب کے اس طرف، مفتی صاحب کے اس طرف۔ اگر ان جماعت خانے کی جو بگننگ میں جو اورینٹیشن دیتے ہیں، جب ہم وزٹ کرتے ہیں نیو جماعت خانے کی، اور جو والنٹیئرز ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں جماعت خانے کے بارے میں، پلینو جماعت خانہ چونکہ یہاں پر ہے اور نیا ہے، تو جن لوگوں نے جب پلینو جماعت خانہ بنا اور انہوں نے اورینٹیشن اٹینڈ کیا اور جو والنٹیئرز بتاتے تھے جماعت خانے کے بارے میں، they would actually talk about حدود دین۔ وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ ونڈو پہ 8 کا فگر کیوں ہے۔ چونکہ ہم اب حدود دین کے نمبرز کو جانتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ 8 کا جو نمبر ہے وہ امام کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جماعت خانے جب نیو پروفائل، ہائی پروفائل کے نیو جماعت خانے جب بنتے ہیں تو امام کی اس میں جو ہے بہت ساری حکمت ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں غور کرنے کی ہوتی ہے جو شو کرتی ہے ہمارے طریقے کی جو پرنسپلز ہیں۔ تو پلینو جماعت خانے میں حدود دین کا کانسیپٹ جو ہے وہ ونڈو میں نمبرز کے ذریعے سے
پلر کے ذریعے سے جماعت کو دیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم جماعت خانے جاتے ہیں، جماعت خانے کو اٹینڈ کرتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ یہ پلر کیوں ہے، یا اس ونڈو پہ جو نمبر ہے وہ کیوں ہے. ونڈو کی جتنے ونڈوز بنی ہوئی ہیں ان کے اتنے نمبرز کیوں ہیں. ہر چیز کو بہت ہی غور کر کے پلاننگ کے ساتھ امام بناتے ہیں کہ جو لوگ غور کرنا چاہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. جیسے اب ہم بات کرتے ہیں کہ دبئی کا جماعت خانہ بنا، یا کینیڈا میں جو میوزیم کے ساتھ جو جماعت خانہ بنا ہے، جنہوں نے وزٹ کی ہے اور اگر انہوں نے اس جماعت خانے کے بارے میں جو ایکسپلینیشن دیتے ہیں، بتاتے ہیں، اورینٹ کرتے ہیں جماعت خانے سے، دے وڈ نو کہ کتنی باریک بینی سے، یعنی کتنا ڈیٹیل میں جا کے ایک ایک چیز کو بنایا گیا ہے اور کس طرح سے وہ ہمارے طریقے کی بنیاد کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. کون سی آیتوں کو پک کر کے جماعت خانے میں یا میوزیم میں جو ہے دکھایا گیا ہے، ورنہ تو پورا قرآن ہے، 6666 آیتیں ہیں، اور ایسی بھی ہسٹوریکل مسجد ہیں جہاں پورا قرآن لکھا ہوا ہے. لیکن امام کیوں چن کے کچھ آیتیں جو ہیں وہ ان جماعت خانوں میں یا ایسی جگہوں پہ رکھتے ہیں جہاں عبادت کی جگہ بنائی جاتی ہے؟ کیونکہ امام جو ہے وہ ہماری توجہ اس چیز پہ کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جماعت خانہ جو بنا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے. اس کے بعد ایک اور سوال جو آتا ہے جماعت خانے کی بلڈنگ کو لے کے، کہ جب جماعت خانے جماعت جانا شروع ہوتی ہے اور جماعت خانے میں بہت سارا منی کلیکٹ ہوتا ہے، کارسازی کلیکٹ ہوتی ہے، تو وہ منی کہاں جاتا ہے اور وہ منی کا کیا ہوتا ہے؟ تو جتنا بھی کارسازی جو کلیکٹ ہوتی ہے وہ جماعت خانے کے مینٹیننس میں ہی دی جاتی ہے. اور آپ کو یہ بات جان کے بہت حیرت ہوگی کہ وہ پیسے بھی جماعت خانے کے مینٹیننس کے لیے کافی نہیں ہوتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیڈرز کو جو ہے، ہماری جماعت میں جو ویل ٹو ڈو حضرات ہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے جماعت کے جو ہمارے مینٹیننس کے بل ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے کہ امام سے پیسہ نہ مانگنے پڑے. ورنہ امام کی یہ ہمیشہ سے رضامندی ہوتی ہے کہ جماعت کے جو بھی بلز ہیں، جماعت خانہ چونکہ حاضر امام کی پراپرٹی ہے اور حاضر امام بلز پے کرتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مولانا نے یہ جماعت خانہ جو بنایا ہے وہ ہمارے لیے بنایا ہے، اور ہم راضی خوشی اس کا خرچہ برداشت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری جماعت کے لیے ایک عبادت کی جگہ ہے، امام کی طرف سے تحفتاً ہمیں دیا گیا ہے. یہاں پہ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ جماعت کے اندر یہ سوالات آتے ہیں کہ بھئی اتنا پیسہ جو جمع ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ تو وہ جماعت خانے کو چلانے کے لیے ہی وہ پیسہ یوز ہوتا ہے. ایک زمانے میں کچھ منڈلیوں میں یہ ایسے فرامین بھی ہیں کہ جو دستوں جمع ہوتی ہے وہ امام کے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے یوز ہوتی ہے. چونکہ یہاں پہ ہم جنرل جماعت خانے کی بات کر رہے ہیں، جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جماعت خانے کی بلڈنگ ہے اور جماعت خانے میں جو کارسازی جمع ہوتی ہے وہ جماعت خانے کے مینٹیننس میں یوز ہوتی ہے. امام نے دبئی میں سیٹرڈے 13 دسمبر 2003 کو فرمایا کہ it is my humble prayer that when built, the Ismaili Center in Dubai will be a place for contemplation and search for enlightenment, where people come together to share knowledge and wisdom. It will be a place of peace, of order, of hope, and of brotherhood, radiating those thoughts, attitudes, and sentiments which unite and which do not divide, and which uplift the mind and the spirit. یہ مولا باپا کی اسپیچ تھی دبئی میں. مولا فرماتے ہیں کہ یہ میری عاجزانہ دعا ہے کہ جب یہ اسماعیلی سینٹر دبئی میں جب بن جائے تو وہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ لوگ غور کریں، دھیان میں بیٹھیں، اپنی تلاش میں آگے بڑھیں، جہاں پہ تمام لوگ مل کر بیٹھ کے اپنے علم و حکمت کو ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں. ایک ایسی جگہ ہو جہاں امن ہو، جہاں شانتی ہو، جہاں آرگنائزیشن ہو، امیدیں ہوں، بھائی چارہ ہو، اور ایسی سوچوں کو ترقی دی جائے، ایسی سوچوں کو بڑھاوا دیا جائے جہاں پہ
جو ہے ایسے جذبات ہوں، ایسے ایٹیٹیوڈز، ایسے پریکٹسز ہوں جو ایک دوسرے کو قریب لائیں. ہم بھائی چارگی سے رہیں، یونٹی میں رہیں، نہ کہ کسی کو ڈیوائڈ کرے. کوئی بھی ایسی تھاٹ یا ایسا نہیں ہو جو ڈیوائڈ کرے، بلکہ ہمارے ذہن کو، ہماری روح کو وہ اپلفٹ کرے، ہم کو یونائٹ کرے. یعنی امام کی یہ چاہت ہے. جب بھی اسماعیلی سینٹر بنتا ہے، جماعت خانہ بنتا ہے، تو امام کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اتنی ساری بات امام بتا رہے ہیں کہ امام کی یہ چاہت ہے کہ جماعت خانے کے اندر یہ تمام چیزیں ہوں. یہاں پہ یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ امام کے جو بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہوتے ہیں. ایسا کوئی نہ سمجھے کہ یہ فرمان ہے جماعت خانے کے اندر کیے ہیں تو یہ فرمان ہے، اور جو باہر کیے گئے ہیں وہ اسپیچ ہے، وہ فرمان نہیں ہے. امام جو ہے وہ خدا کا نور ہے اس دھرتی پہ. اس کے منہ سے جو بھی نکلتا ہے وہ آمنا صدقنا، ہم اس پہ یقین کرتے ہیں اور اس کو لبیک کہہ کے مانتے ہیں، اور وہ فرمان ہی کی طرح ایک حقیقی مومن اس کو لیتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک فرمان ہی ہے جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ امام کا کیا ویژن ہے. جب امام کوئی اسماعیلی سینٹر بناتے ہیں، عبادت کی جگہ بناتے ہیں، تو امام کا کیا ویژن ہے. اگر اس ویژن کو ہم لیتے ہیں اور ہم جماعت خانے جاتے ہیں تو کیا یہ تمام چیزیں ہم جماعت خانے میں محسوس کرتے ہیں؟ ہمارا رول ایسا ہے جماعت خانے میں کہ ان تمام چیزوں کو ہم جو ہے وہ پریکٹس کریں، اور جماعت میں ایسا ممکن کریں کہ تمام لوگوں کی بھی یہ پریکٹس ہو. ہم کبھی بھی اس بات کا حصہ نہ بنے جو ڈویژن کا باعث بنتے ہیں، یا کسی طرح سے امن و شانتی خرابی پیدا ہوتی ہے، یا یہ کہ کسی کے پاس نالج ہے، وزڈم ہے، تو وہ شیئر نہ کرے، صرف اپنے تک رکھے. یہ جگہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو آگے آنا ہے. ان تمام چیزوں میں امام کی فرمان برداری کرتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ یونیٹی، بردرہڈ کے ساتھ رہنا، پازیٹیو تھنکنگ، اپنے نالج اور وزڈم کو شیئر کرنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ہوپ دینا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ڈیوٹی بن جاتی ہیں، کیونکہ یہ امام کی چاہت ہے. اب ہم پیر کے گنان کو لیتے ہیں کہ جب جماعت خانے کی بات کی جاتی ہے اور پیر ہمیں بتاتے ہیں کہ جماعت خانہ آنا تو کس طرح سے آنا. پیر فرماتے ہیں گت مائے آوی نے ویرا بھائی کر جوڑی رہی ہے، گرنا وچنا آپنا سر پر دھریے. یعنی کہ جب ہم جماعت خانے آتے ہیں تو بہت ہی زیادہ عاجزی سے رہنا. کر جوڑی نے رہی یعنی ہر وقت ہاتھ جوڑ کے رہنے کی بات فزیکلی مراد نہیں ہے. اس کے مانوی معنی جو اس کے میننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہیوملٹی میں رہنا ہوتا ہے. ہیوملٹی کا چیپٹر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی مثال جو ہے ہمیں آدم کے قصے سے لینے ہوگی، کیونکہ یہ اتنا بڑا امپورٹنٹ ہسٹری کا حصہ ہے، اور شاید اس سے ہمیں سمجھ ہوگی بہت اچھے سے کہ ہیوملٹی کے کیا معنی ہیں. امام کا بیت الخلا کا بھی فرمان کہ آپ عبادت میں بیٹھے تو ہیوملٹی سے بیٹھے. ہیوملٹی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو چلیں آج دوبارہ ہم آدم کے قصے میں جاتے ہیں کہ آدم جسے مٹی سے بنایا گیا تھا. مٹی کے معنی ایک ایسا مومن جو ابھی علم لے رہا ہے، مستجیب کے درجے پر ہے. مستجیب کو لے کے جب خدا نے اس کو دونوں ہاتھوں سے 40 صبح تک گوندا، یعنی کہ آدم نے 40 دن تک اپنے اسم اعظم پہ ایسی محنت کی جیسی کہ محنت کرنے کا حق تھا، اور اس نے اپنے اسم اعظم کو مکمل کر لیا. جب اس نے اپنے اسم اعظم کو مکمل کر لیا تو خدا تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ تم آدم کو سجدہ کرو. تو فرشتوں نے سوال کیا کہ ایسے کیسے آدم کو سجدہ کریں. تو قرآن میں یہ آیت ہے، خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر آدم سے کچھ نام پوچھے گئے تو آدم نے وہ تمام نام جو ہے وہ بتا دیے. اور فرشتوں نے کہا کہ خدایا تو جو جانتا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے ہیں. اور انہوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا، آدم کو قبول کیا کیونکہ خدا کا حکم تھا. لیکن ابلیس جو کہ بہت بڑا فرشتہ تھا، ہمارے پیری نے، پیر صدر نے گنان میں بتایا کہ اس نے اتنی کتابیں 36 کروڑ کتابیں پڑھی، 3600,000 36 کروڑ کتابیں پڑھی، گنان میں ہے کہ اس نے کتابیں پڑھی تھی. اتنا بڑا اسکالر تھا.
اور وہ جب اسے یہ حکم دیا گیا کہ اس کو سجدہ کرنا ہے تو وہ سجدہ نہیں کر پایا. اس کا کہنا یہ تھا کہ میں تو اتنا بڑا اسکالر ہوں، میرا تو اتنا بڑا درجہ ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم تو مٹی سے بنا ہے، مٹی کا درجہ نیچے ہوتا ہے، آگ کا درجہ اوپر ہوتا ہے. اور اس نے جو ہے سجدے سے انکار کر دیا. تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا، وہ جنت سے نکالا گیا، خدا کے دربار سے نکالا گیا. ایک فرشتہ تھا، عالم فاضل تھا، خدا کا فرمان بردار تھا، لیکن اس نے عاجزی کے چیپٹر کو نہیں سمجھا. اس نے غرور کیا کہ وہ زیادہ جانتا ہے، وہ زیادہ بڑا ہے. اور جب امتحان آیا تو اس نے اس امتحان کو بری طرح سے فیل کیا اور تا قیامت تک وہ خدا کے در سے دور ہو گیا. یہ اتنا بڑا امتحان ہے، یہ ایسی کہانی ہے، یہ ایسا سبق ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا. اسی لیے ناچیز کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہیوملٹی کے چیپٹر کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں، کیونکہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کس طرح سے غرور کا شکار ہو جاتے ہیں اور شیطان جو ہے وہ ہماری کمائی کو وہ لوٹ لیتا ہے. آج ہی کسی ساتھی سے بات ہو رہی تھی اور امام سلطان محمد شاہ ہماری جان اس امام سے فدا ہوں، ایک فرمان یاد آیا. مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس مال دولت ہے تو وہ مال دولت چوری نہ ہو جائے، اس خوف سے آپ کو اونگ بھی نہیں آئے گی. سونا تو دور کی بات ہے، آپ کو اونگ بھی نہیں آئے گی. تو مولا کیا یہ فرما رہے ہیں؟ مولا کو کیا ضرورت ہے فرمان میں اس قصے کی بات کرنے کی، اس کہانی کو سمجھانے کی؟ مقصد یہ ہے، مولا یہ چاہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ جب ہم روحانیت کی کمائی کرنا شروع کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ دولت ہم نے جمع کر لی، کیونکہ جب بھی کوئی انسان دنیا میں محنت کرتا ہے اور سخت محنت کرتا ہے، پیسے بچاتا ہے، تبھی اس کے پاس کچھ پیسہ بنتا ہے اور وہ پیسے کو سنبھالتا ہے. یہی مثال روحانیت کی ہے کہ اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے روحانیت کے راستے پہ چل کے روحانیت کی کمائی کماتا ہے تو وہ اپنی روحانیت کی کمائی کی خوب حفاظت کرتا ہے. کہیں سے بھی اس کی یہ کمائی چوری نہ ہو جائے، وہ اس کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے. اور یہی بات امام ہمیں فرمان میں سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کمائی ہو تو آپ کو اونگ نہیں آئے گی، یعنی کہ آپ چوکیں گے نہیں، آپ سے کہیں غلطی نہ ہو جائے کہ کہیں کوئی آپ سے آپ کا مال چرا جائے. ہمارے اماموں نے یہاں تک کہ عاجز جو لقب ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ امام کا ایک ٹائٹل ہے. اگر ہم بزرگوار دین کی کتابوں کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عاجز امام کا ایک ٹائٹل ہے. امام کو عاجزی بہت پسند ہے. جو چیز امام کو پسند ہو وہ ہم کیوں نہ کریں گے. اور امام جانتے ہیں کہ ہیوملٹی کی اتنی ضرورت ہے ہمیں، اس لیے بار بار ہمیں فرامین میں، اسپیشلی بیت الخیال کے فرامین میں، کیونکہ بیت الخیال میں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ان کو روحانیت کی ترقی چاہیے، وہ روحانیت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ عاجزی کا ہے کہ آپ کتنے بھی عالم فاضل ہوں یا بڑے ہوں، کسی بھی طرح کے کسی بھی رینک میں آپ درجہ رکھتے ہوں، لیکن آپ کے اندر ایسی عاجزی ہو کہ کوئی بھی آپ کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ بھئی آپ جو ہیں اتنا علم رکھتے ہیں یا آپ اتنے بڑے مومن ہیں. آپ کی باتوں سے، آپ کے چال چلن سے آپ کے اندر ایسی عاجزی ہونی چاہیے کہ جماعت کے کسی شخص کو یہ نہ لگے کہ بھئی آپ جو ہے ان سے اونچے ہیں کسی بھی لحاظ سے. اسی کانٹیکس میں امام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کے پاس ٹائٹلز ہیں تو امام نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. فرمان ہے جو انشاءاللہ ناچیز آپ سے شیئر کر سکتی ہے کہ جماعت میں کچھ لوگوں نے امام سے درخواست کی کہ انہیں ٹائٹلز چاہیے. تو امام نے فرمایا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ٹائٹلز کو چاہیں. ٹائٹلز جو وہ ٹیمپرری ہیں. جو روحانیت کے ٹائٹلز ہیں، یعنی کہ ڈائمنڈ جبلی میں امام نے ہم تمام کو دائی بنا دیا. یہ ایک فزیکل ٹائٹل نہیں ہے، یہ روحانیت کا ٹائٹل ہے. لیکن جماعت میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو ویلیو کیا، اس اہمیت کو جانا کہ ہم آج دائیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ایکچولی نہیں ہے، پوٹینشلی بھی امام نے اتنی ہم پہ رحم و کرم کیا اور ہمیں یہ ٹائٹل دیا تو ہمارے اندر شکر گزاری کے کتنے آنسو آئے، ہم نے شکر گزاری کے کتنے سجدے کیے، ہم نے شکر گزاری کے لیے اپنے آپ کو پوٹینشل سے ایکچوئل بنانے کے لیے کتنا علم حاصل کیا. تو یہ تمام باتیں جو ہے وہ سمجھنے کی ہے. اور جماعت خانہ وہ جگہ ہے جہاں پہ علم و حکمت کا پرچار ہونا چاہیے،
علم و حکمت کی طرف جماعت کو راغب کرنا چاہیے تاکہ جماعت کے اندر ان چیزوں کی سمجھ آئے. تو پیر فرماتے ہیں کہ اے جی گٹ ماہ آوی نے ویرا بھائی کر جوڑی نے رہی گر نہ وچن آپنا سر اوپر دھری. یعنی امام کا جو بھی فرمان ہے اس کو لبیک کہنا. اے جی گت ماہ آوی نے ویرا بھائی سنمکھ رہی نندا تھائے تیاتی اٹھی نے جئی. پیر جانتے ہیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ خیال اور دھیان رکھنا ہے، کیونکہ اگر اعمال پاکیزہ نہیں ہے اور آپ کتنی بھی محنت کریں تو آپ نے جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ آپ نے تجوری کے اندر جو ہے ونڈو کھلی رکھی ہوئی ہے، تجوری کے اندر سوراخ ہے، آپ آگے سے پیسے جمع کر رہے ہیں اور لاک کر رہے ہیں، سیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی لاک لگا دیا آپ نے تجوری میں پیسے اور پیچھے سے جو ہے وہ سوراخ ہے اور سارے پیسے جو ہیں آپ کے چوری ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ والی مثال ہوگی کہ آپ محنت کر رہے ہیں روحانیت کے لیے، جماعت کھانے جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن اگر اعمال کی پاکیزگی نہیں ہے تو آپ کی جتنی بھی محنت ہے اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے. اس لیے جماعت خانہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں بچپن سے یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اپنے اعمال کو دیکھو. جماعت خانے میں جس طرح سے ہم بیہیو کرتے ہیں، جس طرح سے کرنا چاہیے، وہ ایک اگزامپل ہوتی ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم باقی کے 22-23 گھنٹے جب ہم جماعت خانے میں نہیں ہیں تب بھی ہم ایسے بنے، اس احساس کو اپنے دل کے اندر رکھیں کہ جس طرح سے جماعت خانے میں مولا باپا ہے، مولا باپا ہر جگہ ہے، لیکن وہ جماعت خانے کا جو ٹائم ہے، جو جگہ ہے، وہ ہماری پریکٹس کی جگہ ہے کہ یہاں آ کے جو ہم پریکٹیکلی یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ ہاں جماعت خانے میں امام حاضر ہے، لیکن جب باہر جاتے ہیں تو یہ باطن کی سمجھ ہے، یہ باطن کا احساس ہے کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب امام ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے اعمال کو کر رہے ہیں. تو پیر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ گت ماہ آوی نے ویرا بھائی نندا تھائے تیاں تھی اٹھی نے جائیے. تو ہم نے اعمال کے لیکچرز میں بہت اچھے سے اس کی بات کی کہ بھئی جہاں بھی آپ گوسپ کی کوئی بھی بات سنتے ہیں، کسی کی بھی بارے میں کوئی بھی ججمنٹ، جسٹ گیٹ اپ اینڈ لیو. یہ ہمارے پیر کا ہم کو ٹیچنگ ہے. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ فیملی ہو، فرینڈز ہو، کہیں بھی بیٹھے ہیں اور کوئی غیبت شروع ہوتی ہے، آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس بات کو اپنی کان تک آنے دیں، کیونکہ آپ کے کان ذکر اور تسبیح کو سنتے ہیں، اچھے علمی نکات کو سنتے ہیں. اس کان کی آپ کو حفاظت کرنی ہے اور کان سے کوئی بھی غیبت یا کوئی بھی بات آپ کے کان کے اندر نہ چلی جائے. اس کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو اٹھ کے وہاں سے چلے جانا ہے. پھر پیر فرماتے ہیں جی گت مائے آوی نے ویرا بھائی امیر سے پیجے دسوند سکرت آپڑا گر مکھے دیجے. تو پیر کی کتنی عالیشان ان ڈیپتھ ٹیچنگ ہے ہمارے لیے. ایک چھوٹا سا 5 پارٹ کا گنان ہے، لیکن پیر نے ہمیں کیا نہیں سمجھا دیا اس گنان میں.